ہر 5 منٹ بعد اس کو ولن بتاتا تھا کہ ہم نے بم فٹ کر دیا ہے تو اتنے سیکنڈ میں اگر تم نے سپیڈ کم کی تو یہ ہوگا، اگر تم نے لوگ اتارنے کی کوشش کی تو یہ ہوگا، اگر تم نے گاڑی روکنے کی کوشش کی تو یہ ہوگا. یعنی وہ ایک ٹینس سا ماحول تھا. پاکستان نے اس وقت جو کیا ہے وہ کسی ہالی ووڈ مووی میں بھی نہیں فلمایا جا سکتا. اگر تاریخ لکھی گئی تو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پاکستان نے کہا ہم سعودیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے. پاکستان نے کہا کہ ہم افغانستان کو پینٹا لگائیں گے تو ان کو لگایا جو دہشت گردی کرنے آئے تھے. پاکستان نے دوسری جانب انڈیا کے دان کھٹے کر دیے. پاکستان نے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس دوران پاکستان کو روک دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ایمریٹس والے کہنے لگے کہ ہمیں پیسے دیں $3 ارب. تو پاکستان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو وہ بھی دے دیں گے. پاکستان نے اپنی پرائسز بھی آپ نہیں کی. پاکستان نے ویلیو کی جو کمی بھی نہیں ہونے دی ڈالر کے لیے. پاکستان نے اپنے لوگوں سے سونا خرید کر جو ہے وہ پیسہ جو ہے پہنچا دیا. یہ سب کچھ ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور یہ دنیا نے تسلیم کیا. چاہے وہ اٹلی کی پرائم منسٹر تھی، چاہے وہ جرمنی کا وہ چانسلر تھا، چاہے وہ یہاں کا UK کا تھا. ساری دنیا کی نظریں صرف ایک ملک پر لگی ہوئی تھی. وہ ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناکام ہو گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کے لیے تھریٹ ہے. اس نے بتایا کہ اگر امن کے لیے کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ صرف پاکستان ہے. ہم ہیں امن کی ضمانت. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ معاملات کو کیسے سیٹ کرتا ہے. یہ آپ امیجن کریں کہ یہ خطے کے اندر یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے تو وہ سعودیہ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جواب دینا. وہ عرب ممالک کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس دھوکے میں آ گئے تو یہ آپ کو اسرائیل جو ہے وہ آپ کو لڑوانا چاہتا ہے. آپ ان کے وہ بہکاوے میں نہ آئیں، آپ بچ کے رہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ملک میں فلائٹیں اتری اور 47 سال بعد وہ دونوں ملک ایک کمرے میں آ کر بیٹھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے تھے. دنیا نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ دوسرے کمروں میں ہو گئے. اور پاکستان کا جو کردار ہے، جو میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا انڈیا کا کہ یہ صرف ڈاکیے کا رول کردار کریں گے، یہ صرف یہاں سے پیغام لے کے وہاں پہ جا کر پہنچائیں گے. پاکستان نے کہا نہیں، ہم ان کو سامنے بٹھا دیں گے، وہ ایک دوسرے سے سامنے بات کریں گے. یہ ہے میرا پاکستان اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور اس وقت جو پاکستان میڈیا کی ہم نے بات کی، سب سے بہترین کردار پاکستان میڈیا کا اس وقت نہیں ہوا، بلکہ جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوا ہے تو پاکستان کا میڈیا وہ ہے جس نے جنگی جنون پیدا نہیں کیا، جس نے امن کی بات کی، جس نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے کالمسٹ، ہمارے رائٹر، ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اب فلاں شہر پہ حملہ ہو گیا ہم قبضہ کر دیں گے. کسی کو بلی نہیں کیا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کو غرور کی بات نہیں کہی. ہمیشہ خدا سے ڈر کے یہ کہا کہ ہم اس ملک میں امن کے دائیں اور ہماری پہچان جو ہے وہ امن بنے گی. اور پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ باطل سے جھکنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو اس وقت ساری دنیا کے آخر میں یہی کہوں گا کہ مالک میری دھرتی کو ہریالی دے، مالک میری دھرتی کو ہریالی دے. ہر ایک لمحہ گزرے امن کی چھاؤں میں، ہر ایک لمحہ گزرے امن کی چھاؤں میں، خوشبو بن کر مہکے امن فضاؤں میں، دینے والے ایسی رت متوالی دے، مالک میری دھرتی کو ہریالی دے. بہت زبردست محمود صاحب، بڑی جذباتی اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. مانچسٹر کے بڑے متعلق صحافی ہیں اور سب سے پہلے یہاں پہ تشریف لائے تھے. میاں عامر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز آپ بھی تشریف لائیں اور جو پاکستان کی میڈیشن ہے، میڈیا پرسن، آپ اس حوالے سے خیالات کریں. پھر بخاری صاحب اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، صبح 7 بجے سے یہ نکلے ہوئے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ 2-3 جو دوست رہیں گے پھر ان کی طرف آئیں گے، پھر اینڈ اپ کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کرنے سے پہلے جیسے کہ سب نے شکریہ ادا کیا، ڈاکٹر ملک کا، وسیم صاحب کا اور پوری ڈی ایم کی ٹیم کا، اور بیک جو ہے اینڈ پہ جو ٹیم ہے ان سب کا. میں نہ صرف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بلکہ انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا ایک احسان ہے اوورسیز کمیونٹی کے اوپر کہ ہم لوگ آپ کے کہے بغیر ہم جو کر سکتے ہیں اس چینل کے لیے کریں. آلدو کہ ہم سب کسی نہ کسی چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری بیس یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، کیونکہ اگر ایک چینل مضبوط ہوگا تو وہ پوری کمیونٹی یہاں پہ اسٹرانگ ہوگی. تو آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ڈی ایم کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ ہے، کوئی آپ کے پاس واقعی کوئی پروموشنز ہیں، کوئی آپ کے پاس ایڈورٹس ہیں، تو ضرور پلیز آپ کم فارورڈ اور جو ہے نا اس چیز کو ضرور کریں. اب میں آؤں گا اپنے اصل موضوع کی جانب. تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جنگ لازمی ہے
اگر جنگ لازمی ہے تو میرے جیسے بھی پہلی صف میں ملیں گے. تو پاکستان کا سفر جو ہے بالکل میں شروع کروں گا کہ آپریشن جو ہے سندور سے, اور 2 بندوں کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سرنڈر مودی کا, کہ اگر سرنڈر مودی سہاگ کا وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ نہ رچاتا, اور لوگوں کو شاید یہ جو ایک برم بنا ہوا تھا سرنڈر مودی کا, جو پوری دنیا سمجھتی تھی کہ انڈیا پتہ نہیں کتنا بڑا ہوا ہے, جو دنیا سمجھتی تھی کہ شاید جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں وشوا گرو ہوں, اور اس کا یعنی امیج تھا پورا ساؤتھ ایشیا, اور امریکہ بھی اس کی اسی لیے سپورٹ کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید فیوچر میں انڈیا ہی چائنا کو ٹکر دے سکتا ہے, ہمیں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب شہینوں پہ جب ہماری فضاؤں پہ شہینوں نے پرواز شروع کی تو وہاں پہ پھر ٹیلی گراف نے بھی لکھا دا کنگ آف دا اسکائز آر پاکستان ایئر فورس. پھر اس کے بعد پاکستانی شہینوں نے نہ صرف 2025 میں بلکہ اس سے پہلے بھی ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستانی شہین جب فضاؤں میں اڑتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مقابل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جب ہمارے شہینوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو جیسے کسی بھی گاؤں کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ مجھے یعنی یہ تھوڑا سا میں دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مثال دیکھیں ایک کامن مین کے لیے, کہ ایک چودھری جب دیکھتا ہے کہ ایک پہلوان ایک علاقے کا ایک بچہ جوان ہوا ہے اور وہ بڑا بہادر ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کو بلاتا ہے اپنے جو ہے وہ اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے, اور بلا کے کہتا ہے کہ شاباش, کہ مجھے چاہیے یہ بچہ چاہیے کہ آئندہ یہ مجھے کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بچہ جو ہے میرے کام آئے گا. ہوا بالکل اسی طرح کہ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا سپہ سالار اتنا بہادر ہے تو وہ آج بھی اپنی تقریر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہی از اے ونڈرفل چیف آف آرمی اسٹاف. اس کے بعد پھر میں بات کہنا چاہوں گا, دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب کا بھی, کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے 6 جہاز جو تھے ہم نے گرائے, لیکن وہ اسے بڑھاتے بڑھاتے ابھی 11 جہازوں تک لے گئے, اور اس نے ہمارا پوری دنیا کے اوپر داغ بٹھا دی. اور اس ایران جنگ کے اندر پاکستان وہ واحد ملک تھا کہ جو کہ ایران, اس کے علاوہ چائنا, رشیا, امریکہ, سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے جس کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور اچھے تعلقات ہیں. اور یہ جو لوگ بات کرتے تھے کہ پاکستان کامیاب نہیں ہوگا, وہ چاہے ہمارے ہمسایہ ملک تھے یا ملک کے اندر موجود وہ میں کہوں گا ناسور تھے, وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کوشش کی اور جو خوشی منا رہے تھے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو, تو ان کے لیے یہی میں کہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان اپنی سوچوں کو مثبت کیجئے, اپنے رویوں کو مثبت کیجئے. آج اگر سبز پاسپورٹ کی عزت ہے, آج اگر احترام ہے, تو آپ کسی ایئرپورٹ پر جا کے دیکھیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کتنی خوشی منا رہے ہیں. میرے ایک بھائی نے پہلے بھی یہی کہا کہ آج گورے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار جو کر رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا تاکہ ڈیزل کی اور پیٹرول کی جو ہے قیمتیں اپنے مقام پہ آ سکے. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پاکستان کا یہ کردار صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ, اور اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گا کہ پروگرام کے ہم اختتام کی طرف آئیں گے تو جمل گرمانی صاحب اور باقی جو اسپیکر ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ اظہار خیال فرمائیں, کیونکہ نارملی جمل صاحب پلیز آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر ملک صاحب جو ہیں یہ ان کی یہی خاصیت ہے کہ یہ سب کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کو اتنا زیادہ ٹی وی چینلز پر یا پروگرام میں نہیں ٹائم دیا جاتا, لیکن یہ ڈاکٹر ملک صاحب کی خوبصورتی ہے کہ ہر بندے کو برابری کی سطح پر عزت, رسپیکٹ اور وقت دیتے ہیں ٹی وی پہ, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. جی جناب. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کی طرف آؤں گا. بڑی اہم بات آپ نے اپنی گفتگو میں کی تھی کہ میں مستقبل میں ڈی ایم انگلش نیوز کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات کی ہے. میں نے پاکستان سے میس کام میں جرنلزم کیا اور اس کے بعد 96 میں نے جنگ سے صحافت کا آغاز کیا اور 25 سال بعد جنگ سے میں نے اختتام کیا. جو ایران اور امریکہ جنگ ہے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی, امریکہ نے شامل ہوا تھا دونوں, اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل تینوں فیس سیونگ چاہتے تھے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ثالثی کا موقع ملا. 2 موقع حالیہ 3-4 برسوں کے دوران پاکستان کے لیے بہت اہم تھے, ایک بھارت سے جنگ اور دوسرا یہ ثالثی کا موقع. ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں اپنی پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے دفاع پر ہمیں یکجا ہونا چاہیے، ایک موقف اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر برطانیہ میں بیٹھ کر ہمیں پاکستان کی دفاع اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان میں کے جو اندرونی سیاسی اختلافات ہیں وہ پاکستان تک محدود رہنے چاہیے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بخاری صاحب بہت اہم بات کی، RCD کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پاکستان کے اس وقت 4 ہمسایہ ممالک ہیں، 3 کے ساتھ پاکستان کے اختلافات ہیں، افغانستان، ایران اور بھارت. کم از کم ہمیں ان تینوں سے تعلقات بہتر کرنی چاہیے، تجارت تو کم از کم کھول دینی چاہیے. بہت شکریہ. بالکل تجمل گرمانی صاحب نے بڑی بات کی ہے تجارت کھولنے کے حوالے سے. میں بتاؤں گا کہ جو اس وقت کی سچویشن تھی، پاکستان میڈیٹر تھا اور پاکستان نے جو ایران راہداری تھی وہ کھول دی ہے. وہ اس لیے کھولی ہے کہ جو ایران کی ناکہ بندی کی گئی ہے آپ نے ہرمز کی اور دیگر کی، تو اب ایران کی جتنی بھی ضروریاتی زندگی کی اشیاء اور دیگر جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ گوادر بندرگاہ سے اور کراچی بندرگاہ سے ہوگی، اور پاکستان کا راہداری راستہ کھولا گیا ہے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. راجہ رضوان صاحب موجود ہیں، پھر میں الیاس بردرز کو دعوت دوں گا، پھر ندیم طاہر صاحب، تو پھر ہم اینڈ اپ کریں گے باری صاحب کے اوپر. جی راج صاحب آپ آ جائیں 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، پھر یہ الیاس بردرز آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیز راجہ فرام اسرائیل کی طرف سے آپ کی خدمت میں السلام. تو آج میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور میں DM کے روروا ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب اور وسیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور دنیا کے اعلیٰ صحافی، رائٹر، نامہ نگار، مبصرین، ماہرین کے درمیان مجھے لا کے بٹھا دیا. یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کیونکہ میں نے ابھی یہ نیاز سفر شروع کیا ہے صرف چند ہفتے پہلے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں نے باتیں تو ساری جو کرنی تھی وہ کر لی ہیں، میرے سے سب سینئر ہیں، انتہائی معززین ہیں. بہرحال میرا بھی حصہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے ایز ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ضرور حصہ ڈالوں. جناب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جناب بھائی جان مدر صاحب آپ کا شکریہ، جناب آپ کا شکریہ، وسیم صاحب آپ کا خصوصی شکریہ. ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا، تو میں یہ 3-4 کے لیے ایک ہی لفظ کہوں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ DM کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، ایران کے لیے بھی ہے اور صحافیوں کے لیے بھی ہے. کیوں منزل کی جستجو میں پھر رہا ہے، اے راہی تو اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے خود پکارے. یہ بھی ان سب کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور اب سب بھائیوں نے اس پہ روشنی بھی ڈالی، اس کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. میں بس یہی کہوں گا کہ صحافی کی جو ذمہ داری ہے، جو صحافی کا کردار ہے، وہ انتہائی اہم ذمہ داری اور ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں خودداری سے، ذمہ داری سے اپنے کردار کو نبھانا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا جہاں احساس ہے ہم نبھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حق بات کو ہمیشہ حق کے ساتھ آگے پہنچائیں، تاکہ یہ امانت ہے، امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی ذمہ داری میں ہر قسم کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی کا جو فرمان ہے اس پہ پورے اترتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ ہے. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر صاحب آپ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آخر میں ان الفاظ کے ساتھ. اگر آپ نے حق کے لیے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پوری ٹیم بن کر ہم ظلم کے خلاف، انصاف کے اصول کے لیے، اور جہاں بھی حق بات کہنے کا موقع ملا انشاءاللہ ہم اپنی حق بات کہتے رہیں گے. شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. الیاس چوہان صاحب تھے اور الیاس ڈلیان صاحب آپ بھی آئیں، اور یورپ میں انہوں نے بڑا کام کیا اور آج کل بولٹن میں UK میں کام کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ بھی. آئے جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو
موضوع ہے میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا کیونکہ سارے دوستوں نے اس موضوع پہ بات کر لی ہے. مجھے آج میں پہلی دفعہ یہ مائک پہ آیا ہوں, نہ ہی کوئی پریپیئر کیا ہے کوئی چیز, نہ ہی مجھے پتہ ہے کس طرح تقریر کرتے ہیں, لیکن میرا دل آج اتنا خوش ہے کیونکہ مجھے آج لائیو ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے. میں 95 میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ان کی وساطت سے, ان کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے مجھے انہوں نے ریلیز کروایا لندن سے, یہاں مانچسٹر سے بیٹھ کے لندن سے ریلیز کروایا, اور پھر میں اٹلی کی طرف چلا گیا اور پھر اٹالین پاسپورٹ لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ادھر. تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور آج انہوں نے جو ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ اس طرح ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ٹی وی چینل اپنے اتنے صحافی بھائیوں کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ اخبارات سے جن کا تعلق ہے, ڈیفرنٹ چینل سے جن کا تعلق ہے, ہمیں یقین نہیں تھا کہ اس طرح یہ اتنا ٹائم دیں گے اور ہر بندے کو ٹائم دیں گے کہ وہ لائیو آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے. میں اس بات پہ ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ عہد کرتا ہوں کہ ہم جتنے میرے بھائی ہیں, میرے جتنے جاننے والے ہیں, دوست احباب ہیں, ہم سب مل کے اس ڈی ایم کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم ڈی ایم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ نے اتنی محبت کی دی ہے, اتنا پیار دیا ہے, ہم بھی آپ انشاءاللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو جی. تھینک یو جناب الیاس ڈلیان صاحب. بعد ندیم طاہر صاحب آپ آ جائیں اتنی دیر, میں آپ بیٹھے تشریف رکھیں. پاکستان میں ایک چھوٹی سی بات اس لیے مینشن کر رہا ہوں مسیح کمیونٹی کے حوالے سے کہ میں لاہور میں صحافی تھا, مجھے ایک فون آتا ہے شہباز بٹی کا جو کہ وزیر اقلیتی امور بھی رہے ہیں پاکستان کے. انہوں نے کہا جی کہ شیخو پورہ کے اندر ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے, ادھر 7 لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے اتنی بڑی آپ نے بات کرتی ہے. کہتے جی آپ آئیں, میں ایک اخبار میں انسپیکشن ٹیم کا انچارج تھا, میں ایک فوٹوگرافر لے کر, ایک رپورٹر لے کر متعلقہ ایس ایچ او کو فون کیا. اس نے کہا جی ایف آئی آر جو ہے وہ یہ کٹی ہے کہ جی ایک فیکٹری کو میں لڑکیاں کام کر کے آ رہی تھی, ان کو روکا. تو اس کے بعد 2 نارمل سے ڈاکو آئے ہیں, انہوں نے پیسے 10, 50, 100, 200 چھین کے بھاگے ہیں. پھر سارا دن رہ کے ہم نے سارا دن ادھر وہاں پہ تحقیقات کی, رپورٹنگ کی, ان متاثرہ لڑکیوں کے گھر میں گئے, وہ پہلے ڈرے ہوئے تھے, پھر ان کو حوصلہ دیا, ہمت دی, ڈی آئی جی کو فون کیا, متعلقہ اداروں کو فون کیا, اور شام تک جو وہ ساری لڑکیاں تھیں انہوں نے سب نے بیان دیے, کیونکہ پہلے وہ بیان نہیں دے رہی تھی. پھر بیان دینے کے بعد اس معاملے کو میں نے ہائی لائٹ کیا اپنے نیوز پیپر کے اوپر. پھر پاکستان کے جو سب سے بڑا انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کا مجھے صبح فون آیا کہ یار یہ آپ نے کیا کر دی ہے کہ 7 لڑکیوں کی اجتماعی ریپ کی خبر آپ نے دی ہے. اس میں ہوا یہ کہ وہ بندے پکڑے گئے, پکڑے جانے کے بعد ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو مسائل ہیں, ایشو ہیں, جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کمیونٹی ہو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی ندیم طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم چودھری صاحب اتنے بڑے سینئر صحافی موجود ہیں, ان کی موجودگی میں لب کھولنا میرے لیے بڑا مشکل بھی ہے. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم. اور میں الیاس ڈلیان صاحب کی بات کے وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لفظ بولے کہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار 2 جہاں مدینہ منورہ میں موجود ہیں. آپ کے ساتھ ایک صحابی وہ بھی تشریف فرما ہیں. تو ایک اور صحابی جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں وہ فرماتے ہیں آقا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے نا مجھے اس سے بڑی محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں. فرمایا سارے کام چھوڑو, پہلے جا کے اس بھائی کو بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان سب کی موجودگی میں اور ڈی ایم کی جو لائیو نشریات ہے ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وہ بیٹے ہیں اور آپ نے دیار غیر میں جو کام کیا ہے یہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ ایک قرض اتارا ہے آپ نے. ہماری کمیونٹی کا جو مثبت چہرہ ہے وہ ڈی ایم نیوز جس طرح پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے,
کوئی اور چینل نہیں ہے، بلکہ یہ صدر محمود اظہر چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ دہائیوں سے ایک اکلوتا چینل ہے. لیکن اب اس کے ساتھ اردو اور انگلش کا جو آپ نے آغاز کیا ہے تو یہ اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمیں آپ سے محبت ہے، اور بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ندیم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. اب چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی 7 بجے، آپ بھی صبح سے نکلے ہوئے ہیں. میں مدر بہاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ملک صاحب موجود ہے. بہاری صاحب آپ تشریف لائیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایور ان ہسٹری، ویسے تو ملٹری والوں کے اپنے ان کے جو پرائڈ آف پرفارمنس اور نشان حیدر جو بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایز اے نوبل پیس آف پرائز ڈاکٹر لیاقت ملک اور بیرسٹر عرفان ملک کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا. میں چاہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ سب نے یہ مطلب ہے کہ یہ قرارداد پاس کرنی ہے یہاں پہ، اور اس کو ہر فورم پہ جو بھی سوشل میڈیا فورم آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو جتنا بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا فخر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کے لیے کیا جائے فخر اتنا کم ہے. انسان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا، وہ نیک نیتی اور صاف دل ہے. انسان کوئی بھی کام نیک نیت سے اور دل کو صاف رکھ کر کرے، بلیو کریں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں. میں اینڈ پہ عامر خان صاحب نے اپنا ٹائم جو تھا وہ اپنے چیئرمین کو دیا ہے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے کہا جی شیخ صاحب کو میں اپنا ٹائم دیتا ہوں. پھر علی اکبر جٹ صاحب نے جو اپنا ٹائم تھا وہ بھاری صاحب کو دیا ہے. آپ کا بھی جٹ صاحب شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب پروگرام کی اجازت چاہیں گے. کنکلوژن یہی ہے کہ میڈیشن کے اندر پاکستان کا رول اور ایران کے لیے راہداری کھولنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ خطے میں پاکستان کی امپورٹنس پہلے تو جغرافیائی لحاظ سے تھی، لیکن پاکستان کی مسلح فوج نے ثابت کیا بھارت کو ناکے چنے چبوا کے، اور اب ایران کی وار کے اندر پورا کلیدی کردار پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر، اور امریکہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اور الحمدللہ آج ہم فخر سے اپنے آپ کو پراؤڈ پاکستانی، پراؤڈ بڑی پاکستانی کہہ سکتے ہیں.